اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور ان کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف مابعوث کیا۔ ان اقوام میں تاریخ انسان کی ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے جنوب کے صحرائے احقاف میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کی قدیم تاریخ میں ان کو عاد اولیٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا جو نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم و طاقتور لوگوں میں سے سر فہرست ہیں۔ یہ لوگ نہایت ہی لمبے، زور آور اور مضبوط ترین ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکا کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اونچے اونچے پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنانے کا فن بخوبی جانتے تھے، جو اس زمانہ میں دنیا کی سب سے بڑی مہارت و فنکاری تھی، اور قوم عاد اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت ہی خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر ان کے علاقے کسی بھی خزانے سے کمتر نہ تھے۔ اس قوم کے لوگ چونکہ قوی ہیکل اور طاقتور تھے، لہٰذا باہری دشمنوں سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والی اقوام بھی ان کے زیر دست تھیں۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ طاقت و حاکمیت کے نشے میں چور یہ قوم غرور و غفلت میں مست ہو گئے اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنی قوم کے سردار چن لیے، بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ کی ذات سے انکاری کرنے لگے۔ لہٰذا الہی قانون کے مطابق اس سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا، اور ان میں سے ایک شریف النفس اور اللہ کے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دیں اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں۔ قوم عاد نے کہا، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے۔ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقع سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہٰذا اللہ کے حکم سے ایک تیز و تند طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دی گئی۔ یہ ریت کی طوفان 7 دن تک مسلسل چلتی رہی اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے بسنے والی عالی شان قوم خاکسار ہو گئی، اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام سمیت آپ پر ایمان لانے والے نجات پائے، اور پوری قوم ایک ہی جھٹکے سے تاریخ سے مسخ ہو گئی۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ تاریخ پر مبنی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، ان سے دلی التماس ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور مزید تاریخ پر مبنی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ تاریخ پر مبنی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اسی کے ساتھ مجھ ناچیز بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔